بحث ہو رہی تھی، مختصر سن لو، دو علماء کے آپس میں مکالمہ کی گفتگو ہے کہ کسی نے کہا کہ عباس افضل یا مثلاً سلمان، کیونکہ سلمان و منا اہل البیت. یہ گفتگو ہو سکتی ہے کبھی کوئی علمی طور پر. تو کہتے ہیں کہ عالم خواب اور بیداری کے درمیان اس عالم نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کو، انہوں نے کہا کہ یہ گفتگو نہیں کرنا، اس لیے کہ عباس جس پر نظر کرم کر دے وہ سلمان بن جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہے میرے ساتھ؟ مل کے بولنا یا علی. تو عباس باب حسن بھی ہیں، باب حسین بھی ہیں. ابجد ہے نا، عین کے 70، با کے 2، الف کا 1، سین کے 60، یہ ہو گیا 133. عباس کے نام کا ابجد 133 ہے. حسین کے نام کا ابجد ہے 128. پھر باپ کو لفظ آگے بڑھا دو، با کے 2، الف کا 1، با کے 2، 5، باب حسین 5 اور 128 133. عباس 133، باب حسین 133. تو حسین تک پہنچنے کا دروازہ بھی ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے پاس کچھ خطوط رکھے ہوئے تھے. کسی ایک عارف کی ملاقات ہوئی امام سے ان سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں کہ جو امام زادوں کے ذریعے سے مومنین نے مجھ تک بھجوائی ہیں. پھر کچھ خطوط الگ سے تھے کہ جو امام چومتے جاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے. کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں کہ جو ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں نے مجھ تک بھجوائی. تو باب امام زمانہ بھی ہے ابوالفضل عباس، باب حسین بھی ہے ابوالفضل عباس، باب رضا بھی ہے ابوالفضل عباس. کبھی پھر تفصیل سے سناؤں گا. ہائے 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 ہائے. چلیں، آپ کی کیفیت یہ ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا سے نواز دیں اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ جائیں کہ خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے. حسنین کے کرتے آئے نا، خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، اور جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے. سبحان اللہ. جسم پر عباس کے دونوں برابر، مولا سلمان، حضرت سلمان فارسی کا ذکر ہوا، جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے. اور ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے، سلمان زہرا پہ غور کیجئے گا، ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے، تو ابھی سے آ گئی، پہلے تو حیدر آئیں گے. سبحان اللہ. یو علی. یہ ہے ابوالفضل عباس. عزیزوں، یہ جو میں خطبے میں درود پڑھتا ہوں، بہت سے مومنین سوشل میڈیا پر بھی، آن لائن بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ درود ان کو آپ کو مل جائے گا سوشل میڈیا پر. ہم نے بعض جگہوں پر اس کو لکھا ہوا بھی ہے. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. یہ در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام پر درود ہے. یہ اس میں تمام ائمہ کا ذکر ہے نا، یہ ہے امام زمانہ پر درود، یعنی ان پر سلام ہو کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں. امام زمانہ میں ہر امام کی معصوم کی صفت ظاہر ہوگی. یہ امام زمانہ پر درود ہے اصل میں، ہے میرے ساتھ. ان پر سلام ہو کہ جو صولت حیدری، یعنی حیدری روب اور دبدبے کے حامل ہے، والعصمت الفاطمیہ، ان امام زمانہ پر سلام ہو جن تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت پہنچی ہے. والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ، جن تک قال الباقر اور قال صادق کے جو وارث ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں. والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ، مولا رضا کی ساری حجتوں کے وارث. امام نقی علیہ السلام کی، امام محمد تقی علیہ السلام کے جود و سخا کے وارث، امام نقی علیہ السلام کی پاکیزگی کے وارث، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہیبت کے وارث. والغیبۃ الالہیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی غیب ہے، اس نے اپنی ایک حجت کو بھی غیب میں رکھا ہے. امام زمانہ علیہ السلام پر جب یہ درود السلام پڑھا جاتا تھا تو امام کی نے ایک عارف، ایک عالم ربانی کو نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ جب تم مجھ درود السلام بھیجتے ہو نا تو ایک نام کا اضافہ کرو. اب آپ سمجھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ مجلس کے ہستی کے لیے انہوں نے کہا مولا کس نام کا اضافہ ہو سکتا ہے اس فہرست میں؟ کہ ایسے درود پڑھو مجھ پر، امام زمانہ پر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ. امام نے کیسے پڑھو؟ یعنی ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے.
تو اتنے تسلیم ہیں یا غازی عباس، کیا سیکھیں؟ اب ہمارے جوان ظاہر ہے آپ کے لیے اسوہ حسنہ، ہم سب کے لیے اشہد ان لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں عباس آپ سے بڑھ کے کوئی تسلیم ہے ہی نہیں امامت کے سامنے، یہ ہے سرنڈر ہو جاؤ، سرنڈر۔ ایک شے جو ثابت ہو جائے نا کہ حکم امام ہے، پھر نہ بھی سمجھ میں آ رہی ہو، جھک جاؤ، یہ ہے عباس سے سیکھی جانے والی چیز۔ کوئی سوال کیا ہی نہیں پورے سفر کربلا میں، حتیٰ کئی بڑی شخصیات کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسین سے ان کا مکالمہ ہے کہ مولا یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے، مدینہ سے نہ جائیے وغیرہ وغیرہ۔ دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک ابوالفضل عباس، ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا، سوال ملتا ہی نہیں ہے کہیں کہ یہ کیوں۔ بات تمام ہو رہی ہے۔ میں نے اس بات کو شروع کیا تھا کہ تعظیم بیوت اہل بیت پہلی مجلس تھی جو، تو یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے۔ لہٰذا حضرت انیس نے جب 123 بندوں کا مرثیہ لکھا مولا عباس پر، جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر، فوج خدا کا علمدار ہے عباس، جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، عباس نے مشق بھی خود سے نہیں لی، حکم پسر شاہ نجف سے لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، تو رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، اور گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ یعنی عباس کہاں سے نکل رہے ہیں؟ حسین کے خیمے سے نکل رہے ہیں۔ تو حسین کا خیمہ جو ہے نا وہ برج شرف ہے اس پوری کائنات کا، اس کا خورشید عباس ہے۔ تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے، کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، تو نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے۔ یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا، کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا، ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا۔ یہ علم وہی ہے نا، ہوگا یہ ہما سایہ فکن اب نہ کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر۔